بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سامعین، میری اور حق نیوز کی ٹیم کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان عمارہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن نور سحر. رب کریم کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے رمضان جیسا برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. عزیز سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انفاق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجتماعیت میں پیدا کر کے اس کو دی گئی نعمتوں میں دوسروں کا بھی حصہ اور حق رکھ دیا. رب تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کا مکلف اور اطاعت کا پابند بنا کر اس روئے زمین پر اپنے خلیفہ کو مقرر کیا تاکہ انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرے اور ایک خوبصورت منصفانہ سماج کی تشکیل کے لیے کوشاں رہے. اس مقصد کے حصول کے لیے یقیناً جسمانی اور مالی دونوں ہی طرح کی قربانی درکار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. عزیز ناظرین کرام، ہمیں بخوبی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس قرۂ ارض میں جہاں انسان کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تعمیر اور ترقی کرنی ہے، اس کے لیے اسے جان کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. رب نے ایسا کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر کا وعدہ فرمایا ہے. نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دین میں کئی طرح کی اصطلاحات ہیں. جیسے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی اللہ کی محبت میں اپنے عزیز مال میں سے رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں. عزیز ناظرین کرام، پھر اس سے آگے ہمیں صدقہ، زکوٰۃ، انفاق اور قرض حسنہ جیسی اصطلاحات بھی ملتی ہیں. یہ کچھ اصطلاحات ٹرمز ہیں، لیکن رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کی دو بڑی مدات ہیں. ایک مد ہے ابنائے نو یعنی انسانوں پر خرچ کرنا، یعنی قرابت دار، یتامہ، مساکین، غربا، محتاج، اور یہ ہمارے معاشرے کے اجزاء ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں. ان پر خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے. یہ بھی گویا اللہ ہی کے لیے خرچ کرنا ہے. لیکن دوسری مد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو کے نفاذ کی خاطر اپنا مال اور جان کھپا دینا، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اور اسے اس طرح ابھارنا کہ باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک جماعت پیدا ہو جائے. اس جماعت کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا تاکہ غلبہ دین کے ہر معاملے اور مرحلے کے جو بھی تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ بخوبی پوری کی جا سکیں. اس راہ میں جو مال خرچ ہوگا وہ کہلائے گا انفاق فی سبیل اللہ. ہمارے معاشرے میں
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صرف امیروں کا مال خرچ کرنا ہے، حالانکہ یہ چیز امیروں اور غریبوں دونوں ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرو، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی رب کی خوشنودی کے لیے آدھی کھجور خرچ کرنے والے کا بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا بدلہ ملے گا، شرط صرف رضائے الہی ہے۔ سیرت رسول سے ہمیں انفاق کی عملی مثالیں ملتی ہیں مواقعات مدینہ کی صورت میں۔ وہ مواقعات مدینہ جہاں انصار نے، جو مدینہ کے رہنے والے تھے، مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اپنا سب کچھ فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اسلام ایسے ہی ایک معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور ان کے نفس جنت کے بدلے خرید لیے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ عزیز ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ آئیے نبی مہرباں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، اور کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش سے میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے، وہاں کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کے یہ رشتے ہیں بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال، اور اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھو
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نظر عشاق رہے یہ ہے میرا حرف غریب منبر و واز پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب اور یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کہ حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا سا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا عطا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے عطا ان کی وراثت ہے سخا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے
وفا کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، اور نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہے تو ابھی برسیں گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ چاہے تو ابھی برسیں گھٹا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، اور نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ان کی ہے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ان کی ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سماء ان کی وراثت ہے، ستارے ہیں گواہ ارض و سماء ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہیں وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے
کو جی چاہتا ہے۔ میں ہر سمت سے زخم کھاتا رہا ہوں، میں ہر حال میں مسکراتا رہا ہوں، مگر سارے آنسو اب آقا کے روزے پہ جا کر بہانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی ضرورت ہی کیا ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا، دل روندا اے جاندے نے جدو لوکی بدی لے لوں، دل روندا اے جاندے نے جدو لوکی بدی لے لوں،
سالویا کا دربار وکھا دینا ہن سالویا کا دربار وکھا دینا سرکار دی محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں وچھا بیٹھے لاج رکھ لے وی لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لاج رکھ لے وی لجپالا خالی نہ اٹھا دینا سائل دی تمنا روے آ کے مدینے وچ 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 آسی دی تمنا روے آ کے مدینے وچ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عزیز ناظرین و سامعین، ہم اپنی بات کر رہے تھے انفاق کی، یعنی اپنے مال اور جان راہ خدا میں لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیں جو بھی ضرورت سے زائد ہو خرچ کر دو۔ اس آیت مبارکہ میں ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ خرچ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ انسان اللہ کے مال میں، اللہ کی راہ میں جتنا بھی چاہے لگائے، اپنی ذاتی اور عائلی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد۔ ہم ماہ رمضان میں ہیں، یہ مہینہ محبت اور اخوت کا ہے، یہ مہینہ حق بندگی ادا کر دینے کا ہے، یہ مہینہ راہ حق میں کھول کر خرچ کرنے کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر نیکی اور راہ خدا میں خرچ کیا ہوا ہر 1 روپیہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا کہ جب رمضان آتا اور آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہو جاتی تو پھر آپ سخاوت اور خرچ کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتہ خرچ کرنے والوں کے متعلق دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا اجر دے، دوسرا فرشتہ بخیلوں کے بارے میں بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ بخیلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں دن رات علانیہ یا پوشیدہ، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ غم۔ انفاق کی بہترین مثالیں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان اور مال وار دینے والے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں اپنے مال میں سے ایک باغ بہت ہی محبوب تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس میں جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں اور میرا یہ باغ مجھے بہت ہی محبوب ہے، سو میں نے اللہ کے لیے یہ باغ صدقہ کر دیا اور اس پر اللہ ہی سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخن ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب نفع بخش مال ہے، یہ بہت نفع بخش مال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم واقعی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس واقعے کو بنیاد بناتے ہیں؟ کیا ہم خرچ کرتے ہوئے رضائے الہی کو پیش نظر رکھتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کار خیر بھی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے پاس اس حال میں پائیں گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا۔ آخر رب نے انفاق فی سبیل اللہ پر اتنا زور کیوں دیا؟ رب تو بے نیاز ہے، ہم ہی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے مزید بھی عطا کرے، اور یقیناً وہ معاف کرنے والا اور بڑا ہی قدر کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرنے لگتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ عزیز ناظرین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کے اثرات ہمارے معاشرے پر مثبت بلکہ بہت مثبت اثر ڈالتے ہیں۔ انسان بہرحال ایک دوسرے کی احتیاج محسوس کرتا ہے۔ ہمارا دین ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا اور دوسرے کی دکھ اور پریشانی کو دور کرنا فطری عمل ہے، ایک مسلمان کا فرض ہے اور اس کا حق بھی۔ انسان اپنے نامہ اعمال میں وہی کچھ لکھوائے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوگا۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہے؟ صحابہ نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال زیادہ عزیز تر ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا ہے۔ یعنی دنیا میں ہی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ دنیا میدان عمل ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، نتائج تو آخرت ہی میں ملیں گے۔ یہاں پر خرچ کیا ہوا ہر پیسہ وہاں نامہ اعمال میں نظر آئے گا، بشرط کہ نیت خالص رضائے الہی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ لہٰذا جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا، بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کرتا رہا اور بھلی باتوں کو جھٹلا دیا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کے لیے سہولت دیں گے، اور جب وہ جہنم میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ عزیز ناظرین کرام،
انفاق کی اہمیت اور معاشرے پر اس کے اثرات ہم نے اچھے سے سمجھ لیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مال خرچ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا یہ انفاق ہمیں دنیا اور آخرت میں بھرپور فائدہ دے سکے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ ہے اخلاص، یعنی رضا فقط اللہ کی مطلوب ہو، نیت نہایت ہی اعلیٰ ہو، کسی طرح کے جذبے کی ملاوٹ نہ ہو، نہ کوئی تشہیر ہو اور نہ کوئی شکریہ کی خواہش، اور نہ ہی اس سے مال خرچ کرنے میں کوئی مفاد پوشیدہ ہو۔ قیامت کے دن اس شخص کی سخاوت قبول نہ ہوگی جس نے لوگوں میں ناموری کی خاطر اپنا مال خرچ کیا ہوگا۔ فرشتے منہ کے بل اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ایک دوسری چیز جس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان انفاق کرتے ہوئے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے احسان نہ جتائے اور اذیت نہ دے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال و صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کر دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جسے ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ پاکیزہ مال سے انفاق کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند کرتا ہے، بلکہ نیکی کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ چوتھی چیز، خرچ کرنے میں اعتدال۔ مال اللہ کی امانت ہے، جب وہ خرچ کرے تو نہ اسراف کرے نہ بخل، یعنی دونوں انتہاؤں کے درمیان۔ جب کوئی ضرورت مند ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں تو ہمیں مال کی فراوانی ملتی ہے۔ اس خرچ کرنے کے ثمرات ہمیں دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ مال خرچ کرنے کا اجر ہمیں جنت میں داخلے کی صورت میں ملے گا۔ یہ مال کا خرچ کرنا ہم میں کچھ اوصاف بھی پیدا کر دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کہ جس قسم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی، اور اس انفاق پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں اجر کی نوید دی ہے۔ جو جس قدر خلوص اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو جلا بخشتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے، نشو نما عطا کرتا ہے۔ بظاہر سود سے پیسہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور صدقات سے گھٹتا ہوا، لیکن رب ہمارے صدقات کے اثرات سے ہمارے مال ہی پر نہیں بلکہ زندگی کے اور کئی پہلوؤں کو بھی اس سے جلا بخشتا ہے۔ انفاق ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان اور اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفاق کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے دل کھول کر خرچ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیں کہ رب نے مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ احسان، اذیت اور نمود و نمائش کے جذبے سے پاک ہو کر اپنے محبوب مال کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور اس مال کو ہمارے کل کے لیے توشہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ۔